السلام علیکم ناظرین، دنیا کے وجود میں آنے کے بعد سے حق اور باطل کی جنگ اب تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ جب اللہ رب العزت نے شیطان کو آدم کو سجدہ نہ کرنے پر دنیا سے نکالا تو اس نے ایک مہلت مانگی تھی۔ یہ مہلت دراصل اسی جنگ کا حصہ ہے جس میں ہم سب نے شامل ہونا ہے، اور یہ مسلسل ہو رہی ہے۔ اس کے کردار بدل رہے ہیں۔ پہلے یہ کردار فرعون نمرود نے ادا کیے، اب یہ ریاستوں کے تحت ادا کیے جا رہے ہیں۔ ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ در حقیقت وہی دور ہے جس کے بارے میں کہا گیا تھا، اس دور میں ایمان بچانا عزت بچانے سے زیادہ اہم ہوگا۔ مسلمان دن کو مومن رات کو کافر ہوگا، یا رات کو مومن ہوگا تو دن کو کافر ہوگا۔ روحانی اور شیطانی طاقتوں کی صفیں تیار ہو چکی ہیں جو ریاستوں کے تصادم میں ایک دوسرے کی معاون ہوگی۔ حق والوں کے ساتھ روحانی طاقتیں ہوں گی جن کی مدد اللہ کے وہی برگزیدہ بندے کریں گے جن کے بارے میں آتا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور باطل کی پش پناہی ابلیس کے چلے جو کہ جادوگروں اور جنات کی صورت میں موجود ہیں وہ کریں گے۔ ناظرین، بسا اوقات ہم جو ظاہری آنکھ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ حقیقت کے قریب نہیں ہوتا اور حقیقت سے بہت دور ہوتا ہے اور ہمیں بہت دور لے جاتا ہے۔ ہم سچ سے دور ہو جاتے ہیں یا ہمیں سچ سے دور کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ اس کو اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ دجل کسے کہتے ہیں؟ دجل کے معنی ہیں دھوکے کے۔ یہ دھوکہ پہلے ایک نظام کے تحت ہم پر مسلط ہوا اور اب اس کا دوسرا دور شروع ہونے کو ہے، بلکہ بہت حد تک شروع ہو چکا ہے جو کہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اس دور میں خوفناک جنگوں سے لے کر خوراک کی کمی، نقل و حرکت کی پابندی اور مذہب سے دوری ہم پر مسلط کی جا رہی ہے۔ ہم آزاد ہو کر بھی آزاد نہیں رہ سکتے۔ دجال اپنا نظام دنیا پر قائم کر چکا ہے، چاہے وہ کاغذی نوٹوں کی صورت میں ہو یا ڈیجیٹل کرنسی کی صورت میں، ہم اس کے نظام میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ناظرین، اس دجال کو ایک ریاست کی ضرورت ہے اور وہ ہے اسرائیل۔ ناظرین، دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے دجال کو آبادی کے ایک بڑے حصے کو ختم کرنا ہے، اور اس مقصد کے تحت ہی یہ کرونا ویکسین اور وبا پھیلائی گئی ہے جو کہ اللہ کے حکم سے ہی پھیلی ہے۔ اللہ چاہے تو اسے روک سکتا ہے، لیکن جو حالات ہونے ہیں وہ تو ہونے ہیں، جن کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ تو ہو کے رہنا ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں ریاست کے کچھ حصوں میں دجال کے کارندے جو کہ سندھ کے حکمران ہیں، انہوں نے شہر کراچی کو لاک ڈاؤن لگا کر اپنے مالک دجال کو خوش کرنے کی کوشش کی۔ ان حکمرانوں کی دوڑیں دراصل دجالی ریاستوں کے ہاتھ میں ہیں۔ کراچی جو کہ معاشی ہب بھی ہے، پورے پاکستان کو کراچی سب سے زیادہ پیسہ دیتا ہے، اور پاکستان اسلام کے نام پر بنا وہ ملک ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے، اور دجال اس کے ساتھی بھارت، امریکہ اور اسرائیل اسے ختم کر کے یہاں روحانی طاقتوں کو شکست دینا چاہتے ہیں، اور افغانستان میں طالبان کمزور کرنا چاہتے ہیں جو کہ دجال کے بڑے بیٹے امریکہ کو شکست فاش دے کر رسوا کر چکا ہے۔ طالبان وہ خراسانی لشکر ہے جو بیت المقدس میں امام مہدی کی قیادت میں اپنے جھنڈے گاڑے گا، اور یہاں پاکستان بت پرستوں اور دجال کے دوسرے بیٹے بھارت کو اس غزوے میں شکست دے گا جسے غزوہ ہند بھی کہا گیا ہے۔ ناظرین، یہ سب کچھ اتنا آسان تو نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں بھوک سے، خوف سے اور اپنے پیاروں سے بچھڑ جانے سے آزمائے گا، اور ہمیں ہر حال میں ثابت قدم رہنا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ حالات کب اس رخ بدلتے ہیں، لیکن جو کہا جا رہا ہے، جو لوگوں کو خوابوں کے ذریعے بشارتیں ہو رہی ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ بندے جو خواب دیکھ رہے ہیں، اس سے یہی لگتا ہے کہ یہ جو جنگ ہے جو مسلط ہونی ہے، جو
جسے ورلڈ وار 3 بھی کہا گیا ہے، اور کسی نے اسے ہمارے اسلام میں اسے ملحمۃ الکبریٰ کہا گیا ہے، یہ زیادہ دور نہیں ہے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں، دیکھنے والی آنکھیں وہ سب کچھ دیکھ رہی ہیں جو ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اب ہمیں صرف یہی دعا کرنی ہے کہ ہمیں اللہ ایمان والوں کے ساتھ رکھے اور ثابت قدم رکھے، تاکہ ہم اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے چاہے یہاں دنیا میں فنا ضرور ہو جائیں لیکن آخرت میں کامیاب ضرور ہو جائیں، ہمارا ایمان سلامت رہے، ہمارے اپنے پیارے سلامت رہیں، اور ہم خیر و عافیت کے ساتھ اس دنیا سے ایمان اور ایمانی کلمے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو سکیں۔ آمین۔